السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، دس سجاد حسین دی انالسٹ چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے رمضان کریم کا مہینہ آپ کے لیے برکتیں اور رحمتیں لے کر آیا ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس سال بھی ہمیں رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، عالم اسلام کی مشکلات کو آسان فرمائے، پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرمائے، اور دعا ہے کہ ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے پاکستان کا وہ کامیاب ہو، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر ابھرے اور رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو عظیم اور اچھی ایک مخلص قیادت نصیب ہو، اور اس کے لیے ہم سب کو دعا گو رہنا چاہیے۔ ملک کے آج سے جو صورتحال چل رہی ہے گزشتہ کچھ ایک مہینے سے، جس کے اوپر میں نے 2 پروگرام کیے تھے، کچھ ایسے حالات ہو چکے تھے کہ حکومت کا جانا یقینی ٹھہرا تھا، لیکن جو اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے آئین سے بھی متصادم ہیں، پاکستان کے قانون سے بھی متصادم ہیں، اور جمہوری طریقہ بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کی حکومت اگر دیکھا جائے تو جو ڈیلیور کرنا تھا انہوں نے وہ نہیں کر پائے۔ میں ایک چیز ہمیشہ بیان کرتا ہوں اپنی تمام گفتگو کے اندر کہ حکومت کا کام زکوٰۃ اور خیرات کے ادارے بنانا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا ادارہ اور بیت المال کا ادارہ آلریڈی بنا ہوا ہے، حکومت کا کام مستحق افراد تک اس کو پہنچانا ہے۔ احساس کفالت پروگرام اور اس طرح کے دیگر پروگرامز کی ہمیں چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ ریاستی امور جتنے بھی ہیں اس کو چلایا جائے۔ ریاستی امور کے جو 4 پلرز ہم جس کو کہتے ہیں، عدالت ہے، ذرائع ابلاغ ہے، آرمی کا دفاع کا نظام ہے، مقننہ ہے، قانون ساز ادارے ہیں، اس طرح سے تو جس کو 4 پلرز آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر کیا حکومت اس کو چلانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ اس کے بعد حکومت کو چلانے کے لیے حکومت کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا حکومت اپنے وسائل پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ کیا پاکستان آپ نے بہت ساری ملازمتیں آپ نے شاید نکال لی ہوں گی، کچھ نئے ادارے آپ نے بنا لیے ہوں گے جہاں پہ سرکاری ملازموں کو آپ نے ڈال دیا، لیکن کیا گورنمنٹ ریونیو جنریٹنگ ادارے بنا سکی ہے؟ کیا ریلوے آپ کی بحال ہو گئی؟ کیا آپ کی سٹیل مل اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی؟ کیا پاکستان ایئر لائنز کا وقار دوبارہ بلند ہو گیا؟ کیا آپ نے کچھ نئی انڈسٹریز آپ نے لگائیں؟ کیا آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ نے اپنی لوکل معدنیات کو نکالا؟ کیا آپ نے جو پاکستان کی زرعی اجناس ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک جسے کہا جاتا ہے، کیا اس کے اندر آپ خود کفیل ہو گئے؟ دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت نے نہ دلچسپی لی نہ اس کے اوپر کام کیا۔ تو یہاں پہ حکومت کا ایک جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ریاستی ایک جو اسٹیٹ فیلئر ہے وہ بالکل واضح نظر آتا ہے، بہت واضح انداز میں نظر آتا ہے کہ کوئی میگا انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ایسے نہیں آئی۔ سی پیک کا بھی ابھی تک نہیں معلوم ہو رہا کہ سی پیک کس مراحل پر ہے۔ آپ کے جو ڈیم کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی ابھی تک انفارمیشن اپڈیٹس نہیں ہے کہ وہ کس نوعیت کے ہیں، کتنی پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے، اور اس کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی۔ پاکستان کی اگر ہم دیکھیں صنعت و حرفت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو تحقیقاتی ادارے ہیں ہمارے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کیا آپ لوگوں کی پاکستان نے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے؟ کیا کوئی ایجادات پاکستان نے گزشتہ سالوں میں کی ہے؟ کیا پاکستان کے ریسرچرز نے کوئی نئی تحقیق کی ہے جو ملک کے لیے اور اقوام عالم کے لیے کوئی اس میں فائدہ مند ہو؟ مجموعی طور پر ایک ڈپریشن کی صورتحال ہے بحیثیت مجموعی اسکوپ کی، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سوائے آپس کی چپکلش کے سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانے کے، کرپشن کے الزامات بہت لگائے گئے، پاناما لیک کا جو اتنا بڑا سا ایک الزام لگایا گیا، پھر ایک پنڈورا باکس بھی کھلا،
لیکن آج تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ مجرم ہیں یا نہیں. اگر مجرم ہیں تو اس کو قانون کے تحت ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے. اگر آپ ان کو قانون کے تحت ڈیل نہیں کرتے، اگین اسٹیٹ فیلئر ہے. پاکستان کی حکومت اس وقت عمران خان صاحب بھی ایک خط لے کر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ دھمکی آمیز خط آیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری اس وقت جو پاکستان کی 30-40 سال حکومت کرنے والی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو پی ڈی ایم اے کے اندر پارٹیز شامل ہیں، یہ تو وہ ہیں جو کہ پاکستان کو 77 سالوں سے رول کرتی آ رہی ہیں. پاکستان کی سیاست میں ان کا حصہ ہے، معاشرت میں ان کا حصہ ہے، پاکستان کے مذہبی حلقوں میں، پاکستان کے اندر ان کی بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ یہ ان کی جماعتیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ ابھی ایک نئی جماعت اسٹیبلشڈ ہوئی ہے، وہ ان کے اوپر غداری کا الزام لگاتی ہے، وہ ان کو امریکہ کی کلپریٹس ہونے کا الزام لگاتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ 77 سال سے ہم لوگ کلپریٹس تھے. پاکستان کی کیا ریاستی جو مشینری ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، وہ بھی تو پھر کلپریٹس ہو گئے. پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی، اس کا مطلب ہے وہ آزاد نہیں رہی. یہاں تک کہ پاکستان کے جو 4 پلرز آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی تو کلپریٹس ہوں گے آپ کے اس بیان کے مطابق. تو صورتحال بہت سنگین نوعیت کی ہے. آئین کو توڑا گیا اور اسمبلیاں کو تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے اور اس کے اوپر رولنگ دی اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور اس کو پھر آگے اس کی توثیق کی صدر نے. تو کیا یہ آئین شکنی ہے؟ اور آئین شکنی کی جو دفعات لگتی ہیں، جو غداری سے ہم کہا جاتا ہے، کیا یہ اس زمرے میں نہیں آتا؟ سپریم کورٹ نے اسمبلیز کو تو دوبارہ بحال کر دیا، اور لیکن اس کے اوپر کیا آپ نے سوچا کہ آخر انہوں نے یہ سٹیپس کیوں لیے؟ کیا یہ قانون کے دائرے میں تھے؟ تو خیر سپریم کورٹ کو، اعلیٰ عدلیہ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ واقعی میں انہوں نے جو سٹیپس لیے تھے پہلے اسمبلی کو توڑنے کے، کیا یہ درست تھے؟ اگر درست نہیں تھے تو پھر اس کے مطابق، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں، اس کے لیے اس کا حل جو ہم نے اور بہت سارے دیگر دانشوروں نے جو سجیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یہی تھی کہ پاکستان کے لیے ایک مستحکم سیاسی نظام کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان میں اور دیگر تمام ممالک کے اندر ایک صدارتی نظام کی صورت میں موجود ہے. تو پاکستان کے اندر صدارتی نظام، پریزیڈنشل سسٹم کو لانے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو سیاست کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، پاکستان کی جو 4 پلرز آف دا اسٹیٹس ہیں. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کیا جائے، تاکہ جو ایک سیاسی کچرا جسے کہتے ہیں پاکستان میں مچا ہوا ہے، ہر چھوٹی جماعت، بڑی جماعت، لسانی جماعت، مذہبی جماعت، فرقہ وارانہ جماعت، رنگ، نسل، قوم، قبیلے کی جماعت، انہوں نے پاکستان کے ساتھ تو بہت ظلم کیا ہے. تو ابھی ہاں، اگر ہم آج بھی پاکستان کو ایک صدارتی نظام کی طرف، ون نیشن کی طرف، ایک قوم، ایک ملک کی طرف لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، پاکستان کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوگا. ہم تمام لوگ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حکومت، یہ ایک جو میرے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ، چونکہ میرا انالیسس ہوتا ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ سارا جو اس وقت 1.5-2 ماہ کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری ایک پری پلان طریقے کے اوپر کی گئی ہیں. اور یہ پری پلان جو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ کسی ایک خاص پارٹی کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی ایک خاص شخصیت کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر تو یہ صرف شخصیت کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی غلط پریکٹس ہے. یہ بہت غلط پریکٹس ہے، پاکستان کے ساتھ غداری ہے، آئین کے ساتھ غداری ہے. لیکن پاکستان کے اس 77 سالہ سیاسی نظام کو لپیٹ کر، اس نظام کی جو بربادی ہے، اس سے قوم کو نکال کر ایک صدارتی نظام کی طرف، ایک بہتر نظام کی طرف لے کے جانے کی اگر یہ کوشش ہے، تو اس حکمت عملی کو ہم سلام کریں گے اور اس کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے گا. لیکن اگر یہ پھر وہی پریکٹسز ہیں، جوائنٹ وینچرز ہیں، کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی ہے، یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک والی پالیسی ہے، تو یہ انفارچونیٹ سین ہے ان لوگوں کے لیے. ان کا انجام انشاءاللہ غداروں کا بہت برا ہوگا. لیکن پاکستان پھر بھی سروائیو کرے گا انشاءاللہ، اور پاکستان نے آگے جانا ہے. حالات جتنے بھی مشکل ہوں، جتنے بھی کٹھن ہوں، پاکستان نے آگے جانا ہے. پاکستان کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ تمام لوگ، وہ سیاسی خاندان، وہ مذہبی خاندان، وہ انڈسٹریلسٹ
سرمایہ دار لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طور غداری کی ہے، آج وہ نشان عبرت ہیں اور ان کی نسلیں بھی نشان عبرت بنتی رہیں گی، اور پاکستان کا کوئی بالوی بھی گھر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کو اٹھانے والے اللہ کی امانت کے وارث موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے اس پاکستان کو بچاتے رہیں گے۔ میری قوم سے اپیل ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، اور دعاؤں کی اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ نے دی ہوئی ایک امانت ہے، اس امانت کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کے امین اچھے لوگ آئے، پاکستان میں ایک آزاد خود مختار حکومت آئے، ایک بہتر نظام حکومت آئے، عادل حکمران آئے، کرپٹ نظام سے، موروثی سیاست سے، چور اچکوں اور جیب کتروں کی رہنمائی اور رہزنی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اس ملک کو ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے اس کے اوپر ہمیں لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اس وقت ملک کے اندر جو اس وقت یہ شطرنج کی جو چالیں چل رہی ہیں سیاسی طور پہ، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرمائے، اور ہم سب مل کے پاکستان کو ایک عظیم ریاست بنانے کی کوشش کریں گے، یہی ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں، بابرکت راتوں میں آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپس میں امن سے، پیار محبت سے رہنے کی کوشش کریں، نفرتوں کو دور کریں۔ ایک قوم بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچے کو گھر پہ تربیت نہیں دیں گے تو ایک غیر تربیت یافتہ معاشرہ جنم لے گا، اور غیر تربیت یافتہ معاشرہ جو ہے اس کے پھر نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔